الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ جس طرح ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک سلسلہ قرآن مجید کے ترجمہ سیکھنے کا شروع کیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کا درس انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے اور اس کی ہمیں توفیق سننے کی بھی اور سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ تلاوت کی۔ آج کے درس کے اندر چونکہ درس قرآن ہے، قرآن کی کچھ عظمت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں گا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے اور لاریب کتاب ہے، اور یہ اللہ کا آخری پیغام ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا اس کے بعد بھی، قرآن کے بعد بھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا صحیفہ یا کوئی ایسی کتاب نازل ہوگی کہ تم ایمان لاؤ گے؟ اس کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا اور اس کو محکم سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کا بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے یعنی اسلام، یہی آخری دین ہے، یہی کامل اور مکمل دین ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے رہنمائی حاصل کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہ فضول ہے۔ فلن یقبل من، اس کوشش کو، اس سعی کو اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی قانون اور کوئی ضابطہ اگر مقبول ہے
تو وہ صرف اور صرف اس قرآن مجید کا ضابطہ ہے، اس قرآن مجید کا قانون ہے، دین اسلام کا قانون ہے۔ تو تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی صحیفہ، کوئی پیغام، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، لہذا تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے، اس پر ایمان بھی لے آؤ اور اپنی زندگی اس قرآن مجید کے مطابق کر لو۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک تو وہ جو ابھی تک اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، جنہیں کفار کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جو قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یعنی اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے متعلق ارشاد فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب یہی وہ قوم تھی جنہوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک تو عملی طور پر چھوڑنے والے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ بتلائے ہیں جو قرآن پر عمل پیرا نہیں ہیں، ایک تو وہ جو سرے سے ہی انکار کر رہے ہیں، اور ایک جو انکار تو نہیں کرتے لیکن عملی طور پر ان کا انکار ہے، ان کی زندگی اس قرآن کے مطابق نہیں۔ انہی کے متعلق فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو تمام مسلمانوں کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے قانون کو اس دنیا میں عام کریں، اس قانون کو پھیلانا، اس پیغام کو پھیلانا، اسے عام کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جہاد کبیر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی جی آپ کافروں کی اطاعت مت کرنا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے گا۔ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ اس قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ جہاد دو طرح کا ہے، ایک جہاد بالقتال اور ایک جہاد بالدعوہ، قرآنی تعلیمات کو عام کرنا۔ تو اس آیت میں یہی حکم ارشاد فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی جی ان کے خلاف بڑا جہاد کیجئے۔ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ بڑا جہاد یہی ہے کہ اس پیغام کو، اس قرآن مجید کو آپ پھیلائیے، اسے عام کیجئے۔ تو اس جہاد کا حصہ کیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیمات یہی ہیں کہ تمام باطل ادیان، کفر، شرک، الحاد اور تمام باطل رسومات کے خلاف یہ جہاد ہے۔ تو جن برائیوں کے متعلق جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان میں اعتقادی بیماریاں ہیں، عملی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، انفرادی اور اجتماعی برائیاں ہیں، یعنی ہر قسم کی برائیوں کا رد قرآن مجید نے کیا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے، اس امت میں ہونے کے ناطے، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے پیغام کو قریہ قریہ، بستی بستی اور ہر جگہ تک جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام اس قرآن مجید کے بارے میں کیا اللہ سے درخواست کیا کرتے تھے؟
آپ کی درخواست کیا ہوا کرتی تھی، آپ کی دعا کیا ہوا کرتی تھی؟ آپ اس دعا کو ہی دیکھ لیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس پاک نام کے ذریعے جس کو تو نے بیان کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تیرے وہ مبارک نام جو تیری کتاب میں مذکور ہیں، او علمتہ احد، یا وہ نام جو آپ نے کسی کو بھی سکھائے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا ایسے نام جو تیرے پاس ہی موجود ہیں، تیرے علم غیب میں موجود ہیں، میں ان کے ذریعے ان کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلوب ربیع قلبی، کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے تمام ناموں کے ذریعے اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ جس طرح موسم بہار ہوتا ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں اور آدمی کا دل مسرور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ قرآن سے وہ محبت عطا فرما دے، ایسی الفت عطا فرما دے کہ قرآن کو دیکھوں، قرآن کے ساتھ تعلق بنے اور میرا دل مسرور ہو جائے، میرا دل خوش ہو جائے، میرے دل میں بہار پیدا ہو جائے، اسے میرے دل کی بہار بنا دے۔ وَنُورَ بَصَرِي، اور اسے میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ آنکھوں کی روشنی اگر نہ ہو تو آدمی دیکھ نہیں سکتا، آدمی کی آنکھ میں روشنی نہ ہو تو آدمی دیکھ نہیں سکتا، تو اے اللہ اسے میری آنکھوں کا نور بنا دے کہ میں اسے دیکھ کر میں اسی کے مطابق میری زندگی بن جائے، اسی کو دیکھ کر میں رہنمائی حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ وجلاء احزاننا، اور اسے میرے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ جب کبھی غمگین ہوں تو قرآن مجید کا سوچوں کہ اللہ کی ایسی عظمت والی کتاب اللہ نے مجھے عطا فرمائی تو میرے غم دور ہو جائے۔ وذهاب غمومنا، تمام غم میرے دور ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظمتوں والی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سیکھیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اسے سمجھیں اور اسے پھیلائیں۔ اور یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جو بھی معجزات عطا فرمائے وہ ان کے وقت تک محدود تھے، وقتی طور پر معجزے کا ظہور ہوا اور ختم ہوا، لیکن قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزہ عطا فرمائی ہے، جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو قائم اور دائم رکھنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید جہاں معجزہ ہے وہاں یہ اللہ کے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جتنے بھی ذکر کرنے والے ہیں سب سے افضل ذکر اس قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تمام اذکار میں سب سے زیادہ اجر اس قرآن مجید کی تلاوت سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔